نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل احترام ساتھیوں، اس حدیث شریف کا نمبر بخاری شریف میں 37 ہے اور اسلام 360 پر جس کا 3/526 نمبر ہے. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حدیث شریف کے لفظی معنوں پر کچھ غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں اور ہدایت حاصل کر لیں. عن ابی ہریرہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا: من قام رمضان، جو کھڑا ہوا رمضان میں، ایمان کے ساتھ، و احتسابا اور اجر کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم، معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، ما تقدم من ذنبی، جو اس کے پہلے گناہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. قام رمضان میں کھڑا ہونا یہ رات کی نماز ہے، یعنی کہ فرض نماز کے علاوہ جیسے کہ تراویح ہے یا تہجد کی نماز ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر تدبر کرنا اور خالصتاً اللہ کے لیے سب کچھ کرنا، اور اس لیے کرنا کہ اس کو اجر و ثواب مل جائے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ایک فرض عبادت جو ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو پوری عمر بھی اگر انسان نوافل کرتا رہے تو وہ ایک فرض کے برابر نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان مبارک میں ایک نفل فرض عبادت کے برابر ہو جاتی ہے اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. احتساب جزا کے طور پہ کہ اجر ملے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے نتیجے میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس چیز سے یہ ایک چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ کبیرہ گناہ اگر کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے توبہ ضروری ہے. اس ایسی احادیث مبارکہ میں جو بشارت ہے تو وہ صغیرہ گناہ کے لیے ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.